فسبحان الذي لا يحسن امتنانه باللسان ولا بالقلم ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الذي أوتي جوامع الكلم وكرائم الحكم ومكارم الشيم صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. الله أكبر كبيرا لا ضد له ولا ند له ولا جور له ولا شبه له ولا عد له ولا عد له ولا عد له ولا عد له ولا كف له ولا مثال له ولا مثل له. أما بعد فقد قال الله تعالى عز وجل في الكلام المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. وقال تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وقال تعالى: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله. صدق الله العظيم. عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: إن أكثر خطايا بني آدم في لسانه. رواه أبو داود. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم. رواه مسلم. عن عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. رواه البخاري ومسلم، أو كما قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. کہ بزم جہاں کا اور ہی انداز ہے. مفکر اسلام ڈاکٹر علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جن کی پیدائش 1877 اور انتقال 1938 میں ہو چکا، فرماتے ہیں کہ بزم جہاں کا اور ہی انداز ہے، مشرق و مغرب میں تیرے دور کا آغاز ہے. اور وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور ہم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر. اور اے رب الجلال، خالق کائنات، مالک ارض و سماوات، رب السماوات والارض، ایک لفظ تم سے ساری کائنات کو وجود بخشنے والے اللہ، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے. آمین کہیے. قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے. اور اے رب الجلال، تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے، دل مرتضیٰ سوزے صدیق دے، جوانوں کو سوزے جگر بخش دے، میرا دل و میری نظر بخش دے. کیوں کہ محمد وفا تیرے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کے بے انتہا فضل و احسان سے آج آپ کے دیار میں پہلی مرتبہ حاضری کا شرف حاصل ہوا. ڈسٹرکٹ کٹک میں تو کئی مرتبہ آنا ہوا، لیکن آپ کے اس ادارے میں پہلی مرتبہ حاضری کا شرف عمل میں آیا. اس جلسے کے ولی داعی قاری اسعد صاحب سلمہ اللہ تعالی عز و جل، قاری ریحان اشاعتی صاحب گوپال پوری، حضرت مولانا خیر الدین صاحب القاسمی دامت الرحم، کس کا نام میں گناؤں، مجھے تو نام بھی یاد نہ رہے. قاری مستقیم صاحب، دیگر جتنے حاضرین ہیں سب مبارکباد کے مستحق ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کے اس اجلاس کو خوب ترقیات سے ہمکنار فرمائے، اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور جامعہ اشاعت العلوم اللہ تعالیٰ دین، ایمان، قرآن، اسلام کی اشاعت کا تا قیامت اس کو ذریعہ بنائے رکھے. آمین کہہ دیجئے.
دیجئے۔ ہمارا اسٹیج معتبر اسٹیج ہے، چمچماتے ہوئے سروں پر پگڑیاں ان حفاظ اکرام کے آپ پورے طور پر آپ کی آنکھوں کے سامنے ہیں۔ تقریباً 35 حفاظ اکرام کے سروں پر دستار فضیلت سجائی گئی ہے، ان کو سبقیں عطا کی گئی ہے۔ حضرات اکابر علماء کرام کے ہاتھوں ان کے سروں پر دستار سجائی گئی ہے، جو دستار کی بلکہ دلیل ہے کہ ان معصوم بچوں نے پورا قرآن اپنے سینوں میں محفوظ کر لیا ہے۔ ان کو الف سے لے کر کے جب ناس کے سین تک پورا قرآن یاد ہو گیا ہے۔ انہوں نے راتوں کو جاگ کر اللہ کا قرآن یاد کیا، دن کو ان کے اجالے میں اللہ کا قرآن یاد کیا، بھوک کی حالت میں اللہ کا قرآن یاد کیا، خوشی کے موقع پر بھی اللہ کا قرآن کو اپنے دامن سے لگائے، غمی کے موقع پر بھی اللہ کے قرآن سے سبکدوش نہیں ہوئے۔ گھر میں خوشی کا موقع ہو، غمی کا موقع ہو، ان کی نظروں کے سامنے رب کا قرآن ہوتا ہے۔ آپ ان کی راتیں میں آ کر کے دیکھیں، آپ ان کی راتیں دیکھیں، آپ ان کی صبح دیکھیں، آپ ان کی شام دیکھیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں قرآن یاد کرنا یوں ہی آسان ہے؟ ایک چھوٹی سی چھوٹی آیت اگر میں آپ کو بتاؤں، آپ کو دوں کہ 2 گھنٹے کا وقت ہے، اسے یاد کر کے سنا دیجیے۔ آپ سنانے سے قاصر رہ جائیں گے۔ کتنے مبارک ہوئے سینے جنہوں نے پورا قرآن اپنے سینوں میں محفوظ کر لیا۔ آج دنیا ایک چاہتا ہے قرآن مٹا دیا جائے، اسلام مٹا دیا جائے۔ آئے دنیا کفر آ کر کے جامعہ عشاء کے علوم میں آ کر کے دیکھے 35 قرآن کریم کے سپاہی تیار ہو چکے ہیں، جن کو رب کا قرآن جن کے سینوں میں محفوظ ہو گیا ہے۔ ان سینوں کو تم نہیں مٹا سکتے۔ اللہ کے ذات کی قسم، قرآن قیامت تک باقی رہنے والی کتاب ہے، اور جب قرآن باقی رہے گا تو انشاءاللہ مسلمان بھی باقی رہے گا انشاءاللہ۔ اے دنیا کے یہودیوں، اے دنیا کے ملحدوں، اے گوری چمڑی کھانے والوں، خنزیر کا گوشت کھانے والوں، تم کاغذ پر لکھے ہوئے قرآن کو تو مٹا سکتے ہو، لیکن ان سینوں کا کیا کرو گے جن سینوں میں رب نے قرآن کو محفوظ کر دیا ہے؟ قرآن کل بھی زندہ باد تھا، آج بھی زندہ باد ہے، اور قیامت تک انشاءاللہ زندہ باد رہے گا انشاءاللہ۔ قرآن نہیں مٹایا جا سکتا، اسلام نہیں مٹایا جا سکتا۔ جس دن اسلام مٹ گیا اس دن دنیا کی کوئی قوم زندہ باقی نہیں رہی۔ دنیا کی بقا کے لیے اہل ایمان کا اس کائنات عرضی پر وجود ضروری ہے۔ جو دیکھو مدارس کے خلاف، مساجد کے خلاف، خانقاہوں کے خلاف، علماء کے خلاف، یہ داڑھی اور ٹوپی کے خلاف، ایئرپورٹ پہ جاؤ ہمیں چیک کیا جاتا، پگڑی ہماری اتروائی جاتی، شوز اتروا کے مشین میں ڈالی جاتی، میاں جیبیں ٹولی جاتی ہے۔ اس میں کیا ہے؟ کیا کرو گے؟ سر کی پگڑی اتارو گے، دوبارہ پھر سے باندھ لوں گا، اس جیب میں ہاتھ ڈالو گے، ایک تسبیح نکل آئے گی، اس جیب میں ہاتھ ڈالو گے، مسواک نظر آئے گی، سامنے کی جیب ٹول کے دیکھو گے، ایک قلم لے آئے گا، ایک قلم مل جائے گا، چھین لو قلم، چھین لو میری مسواک، لے لو میری تسبیح، دوبارہ خرید لوں گا۔ لیکن رب کے قرآن کی دعوت دینا قیامت تک انشاءاللہ مسلمان بند نہیں کریں گے انشاءاللہ۔ مسلمان ڈرنے کا نام نہیں ہے، بکنے کا نام نہیں ہے، جھکنے کا نام نہیں ہے۔ مدرسہ بزدل نہیں بناتا، مدرسہ شیر بناتا ہے۔ یہ جتنے ہیں یہ سب اسلام کے غیور شیر۔ اے میرے عزیز طلبہ، آپ میرے بھائی ہیں، آپ کو یہ حفظ کی دستار مبارک ہو۔ آج ان صرف بچوں نے قرآن حفظ نہیں کیا، ان میں سے کوئی کسی کا بیٹا ہوگا، کوئی کسی کا لاڈلا ہوگا، کوئی کسی کا نواسا ہوگا، کوئی کسی کا چچا ہوگا، کوئی کسی کا ماما ہوگا۔ آج سب کے سینے فخر سے چوڑے ہو رہے ہوں گے۔ وہ باپ، اس باپ کا سینہ فخر سے کتنا چوڑا ہو جاتا ہے جو باپ
رمضان المبارک کی مبارک راتوں میں تراویح میں اپنے بیٹے کے پیچھے اللہ کا قرآن سنتا ہے، اس وقت ہر باپ کے دل کی تمنا ہوتی ہے کاش اس مصلی پر میرا بیٹا ہوتا، وہ میرا امام ہوتا، میں اس کا مقتدی ہوتا، وہ قرآن پڑھتا چلا جاتا، میں قرآن سنتا چلا جاتا۔ دیکھو دیکھو عزت کا تاج سروں پہ سجایا گیا، دیکھو دیکھو عزت کی سندیں انہیں عطا کی گئیں، دیکھو دیکھو ہاں سب اکرام کی نگاہ سے انہیں دیکھ رہے ہیں، ہاں ہاں جب دنیا میں ان کا یہ اکرام ہو رہا ہے انشاءاللہ میدان محشر والے دن بھی ان کو نور کے منبروں پر بٹھا کر اکرام کیا جائے گا انشاءاللہ۔ اللہ رب العالمین انہیں کہیں مایوس نہیں فرمائے گا۔ آپ ایک حدیث علماء اکرام سے سنتے چلے آئے ہیں، بارہا سنتے ہوں گے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، یہ بہت مشہور روایت ہے اور آپ حضرات کو اکثر یاد بھی ہے۔ ایک اور حدیث آپ سنتے چلے آئے ہیں، مشکاۃ شریف ابو داؤد کی ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا ایک حافظ اپنے ساتھ 10 لوگوں کو جنت میں لے جائے گا۔ سنا ہے بھائی؟ کتنے لوگوں نے نہیں سنا؟ ہاتھ اٹھاؤ۔ ہڑبڑ میں گڑبڑ ہوتا ہے، سب نے سنا ہے۔ ایک شخص ایک حافظ اپنے ساتھ 10 لوگوں کو، ایک کتاب لکھی امام جلال الدین عبد الرحمن السیوطی نے جس کا نام ہے البدور الصافرہ فی امور الاخرہ، اس میں ایک روایت لے کر کے آئے ہیں، اس میں فرماتے ہیں ایک حافظ اپنے ساتھ 400 لوگوں کو جنت میں لے کے جائے گا۔ سبحان اللہ، خاندان کے وہ افراد، اسی لئے میں کہا کرتا ہوں اگر خاندان میں ایک حافظ ہو گیا، خاندان میں ایک عالم ہو گیا، خاندان میں ایک قاری ہو گیا، خاندان میں ایک مفتی ہو گیا، ایک محدث اور مفسر ہو گیا، انشاءاللہ العزیز رب العالمین کی ذات سے امید ہے اللہ رب العالمین سارے خاندان کی بخشش فرما دے گا انشاءاللہ۔ ایک اور روایت آپ سنتے ہیں، تم میں سب سے اچھا وہ جو قرآن پڑھے اور پڑھائے۔ یہی تو اس کا آسان سا محاورے کا ترجمہ ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ کیا بنے گا ترجمہ؟ یہ بنے گا۔ ملا علی قاری نے مشکات کی شرح مرقات میں، علامہ بدر الدین عینی رحمت اللہ علیہ نے اعلاء السنن میں پورے طور پر حکیم الامت رحمت اللہ تعالی علیہ نے، عرف الشذی میں علامہ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ تعالی علیہ نے، الاتقان فی علوم القرآن میں امام جلال الدین عبد الرحمن السیوطی نے پورے طور پر اس کی تشریح کرتے ہوئے لکھا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ کا معنی صرف یہی نہیں کہ صرف پڑھنے والا ہی سب سے اچھا ہے، صرف پڑھانے والا ہی سب سے اچھا ہے، نہیں نہیں نہیں، ان نونہالوں پر خرچ کرنے والا بھی سب سے اچھا ہے، ان کے کپڑے کا انتظام کرنے والا بھی سب سے اچھا ہے، ان کی روٹی کا انتظام کرنے والا بھی سب سے اچھا ہے، ان کے لیے چھت بنانے والا بھی سب سے اچھا ہے، ان کی چٹائی کا انتظام کرنے والا بھی سب سے اچھا ہے، ان کے لیے رہنے سہنے کا انتظام کرنے والا بھی سب سے اچھا ہے۔ جتنے لوگ ان مدارس اور مکاتب اور خانقاہوں میں ان پورے طالب علموں کی مدد کرتے ہیں، خواہ وہ حافظوں کی مدد کریں یا عالموں کی مدد کریں یا مدرسوں کی تنخواہوں میں مدد کریں یا مدرسہ بنانے کی بلڈنگ میں مدد کریں، سب کے ساتھ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ میں داخل ہے۔ سبحان اللہ، سب اس میں شامل ہیں اور اللہ کے ہاں سب اجر پائیں گے۔ قرآن کہتا ہے الشیطان یعدکم الفقر، شیطان تمہیں ڈرائے گا، کہے سے؟ فقر فاقے سے۔ 100 روپے جیب میں ہیں، 50 مدرسے میں دے دو گے کتنے بچیں گے؟ 50۔ یہ کون کہتا ہے؟ شیطان۔ الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، تم کو دھوکے میں ڈالے گا شیطان۔ علامہ آلوسی نے روح المعانی میں تفسیر کرتے ہوئے لکھا، فرمایا کہ شیطان تمہیں دھوکے میں ڈالے گا، اگر تم 10 میں سے 2 خرچ کرو گے جیب میں 8 رہیں گے۔ یہ کس کا شک ہے؟ کس کا وعدہ ہے؟ شیطان کا وعدہ ہے۔ ایک وعدہ رحمان کا ہے، اللہ کہتا ہے واللہ یعدکم، ایک وعدہ تیرے رب کا ہے، مغفرۃ منہ و فضلا۔ اگر
تو 2 روپے اللہ کی راہ میں دے گا، 10 میں سے 100 میں سے 50 اللہ کی راہ میں دے گا، 1000 سے 500 اللہ کی راہ میں دے گا، تو رب فرماتا ہے واللہ یعیدکم، تیرے رب کا وعدہ ہے مغفرۃ منہ وفضلا، اللہ تجھ پر مغفرت بھی کرے گا، تجھ پر فضل بھی کرے گا۔ علامہ زکریا رازی رحمت اللہ تعالی علیہ تفسیر کبیر میں علامہ رازی فرماتے ہیں جس پر اللہ فضل فرما دیتا ہے، جس پر اللہ فضل فرما دیتا ہے وہ اس کا کام جو 10,000 میں بننے والا ہوتا ہے اللہ 100 روپے میں بنا دیا کرتا ہے۔ ماشاءاللہ بہت خوب۔ تو شیطان کے دھوکے میں نہیں آنا ہے، شیطان تو کہے گا یعیدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، تمہیں ڈرائے گا کم ہو جائیں گے، نہیں اللہ کے وعدے پر یقین رکھو، واللہ یعیدکم، وعدہ ایک تیرے رب کا ہے، مغفرۃ منہ وفضلا، اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کر اللہ تعالیٰ بہترین بدلہ دنیا اور آخرت میں تجھے عطا فرمائے گا۔ مدارس دین کی بقا کے لیے بہت ضروری ہے۔ مدرسہ اور مسجدوں میں زیادہ فرق نہیں ہے، لوگ مسجدوں کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں، مدرسوں کو نہیں، حالانکہ مدارس میں اور مساجد میں زیادہ فرق نہیں ہے۔ مسجد میں قرآن پڑھا جاتا ہے، مدرسے میں قرآن پڑھنا سکھایا جاتا ہے۔ مسجدوں میں نمازیں پڑھی جاتی ہیں، مدرسوں میں نماز پڑھنے کا طریقہ بتایا جاتا ہے۔ مدرسوں مسجدوں کے منبروں سے دین کے مسائل بتائے جاتے ہیں اور مدرسوں کی چٹائی پر بیٹھ کر دین کے مسائل سمجھائے جاتے ہیں۔ مدرسوں کی اہمیت کو سمجھو۔ ماشاءاللہ آپ کا جامعہ اشاعت العلوم ماشاءاللہ دل اندر بہت خوش، اتنی خوشی میں بتا نہیں سکتا ہوں آپ کو کیفیت میری کیا ہے۔ میں آیا، ہمارے عزیز جو ہمیں بھونیشور ایئرپورٹ سے لے کر کے آئے، انہوں نے دوران سفر ایک عجیب بات کہی، کہا حضرت جب وہاں جائیں گے تو آپ دیکھیں گے ایک گاؤں میں، ایسی بستی میں جہاں کوئی پورے طور پر ایسی چیز نہیں ہے، وہاں حضرت نے اتنا شاندار ادارہ قائم کر رکھا ہے۔ مین روڈ سے جب اندر کو گاڑی ہماری مڑی، میں نے کہا بھیا کہاں لیے جا رہے ہو؟ پتلی سی گلی، چھوٹا سا گاؤں، ایسا لگتا تھا آدیواسیوں کی بستی سے میں گزر رہا ہوں۔ میں نے کہا کہاں لیے جا رہے ہو؟ کہا حضرت چلو تو صحیح۔ یہاں جب آیا نظر پڑی جامعہ پر، اللہ اکبر، میں نے کہا یہ تو جنگل میں منگل والی بات ہو گئی۔ ماشاءاللہ جب سے آیا ہوں ہمارے عزیز خدمت میں لگے ہوئے ہیں، قاری صاحب، ان کی پوری ٹیم اور دیگر جتنے حاضرین ہیں بڑی محبت سے لے کر کے آئے، بہت اچھی۔ حضرت مولانا حذیفہ صاحب کو خوب دوڑا دیا، ہمارے حصے کبھی حضرت مولانا نہیں دوڑ لیے بیچارے، لیکن میں بچ گیا، خیر اللہ کا شکر ہے۔ میں تو آگے کیونکہ میں انتہائی ابھی پرسوں نیپال کر دیا ضلع بارہ بنکی پر، اور پھر فوراً یہاں آ گیا، 19 گھنٹے میں سویا نہیں تھا۔ میں نے معذرت کی، قاری صاحب نے کہا ایسا کرتے ہیں بھونیشور اور یہاں کے درمیان میں کسی مسجد میں جمعے میں خطاب کروا دیں۔ میں نے کہا بھائی مجھ پر رحم فرمائیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے جلسے میں خطاب کروں تو مجھے تھوڑی آرام کرنے دیں، لہذا میری بات کو قبول کر لیا گیا۔ میں آپ کا شمیع قلب سے شکر گزار ہوں۔ اللہ رب العالمین آپ سب کے آنے کو شرف قبولیت سے نواز دے۔ بہت جلد آپ سے میں اب رخصت ہو جاؤں گا، تھک گئے ہیں آپ حضرات، بس کروں دعا کروا دوں۔ اب صبح حیدرآباد کو بھی نکلنا ہے، ابھی فلائٹ صبح کی ہے، لہذا چلو تھوڑی دیر جب آ ہی گیا ہوں تو کیوں اتنے پر اتفاق کرتا ہوں، تھوڑی دیر اور آپ کے درمیان 2-4-5 منٹ جو اللہ رب العالمین پورے طور پر جو توفیق دے۔ ابھی کون سا مہینہ چل رہا ہے بھائی عربی اعتبار سے؟ شعبان المعظم، شعبان المعظم چل رہا ہے۔ شعبان المعظم کے بعد کون سا مہینہ آتا ہے؟ رمضان المبارک۔ ماشاءاللہ سارے قابل لوگ بیٹھے ہوئے، بتاؤ عربی مہینوں کے نام انہیں یاد ہے؟ ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں اور اضافہ فرمائے۔ شعبان کا مہینہ بہاروں کا مہینہ ہے۔ امام الانبیاء احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے اس مہینے میں روزہ رکھا کرتے تھے۔ امی عائشہ بخاری میں فرماتی ہیں امام الانبیاء شعبان سے زیادہ کسی اور مہینے میں روزوں کا اہتمام نہیں فرماتے تھے۔ 27 روزے رکھے امام الانبیاء نے شعبان المعظم کے مہینے میں۔ آگے مہینہ رمضان کا آ رہا ہے، پورے طور پر ایک رات ہے
شب بارات یا لیلۃ البرات یا شب بارات، کچھ بھی آپ پورے طور پر اسے کہہ سکتے ہیں۔ ہاں یہ بھی ایک رات آنے والی ہے۔ آپ اپنے ہاں ملک ہندوستان ایشین کنٹریز میں 3 تاریخ والی جو 3 فروری کی رات ہوگی وہ شب بارات یا لیلۃ البرات کی رات ہوگی۔ 4 فروری کی جو رات وہ ان کا دن ہوگا وہ 15 شعبان المعظم کا ہوگا۔ 10 احادیث سے اس کی فضیلت ثابت ہے، حالانکہ یہ الگ بحث ہے کہ اس پر محدثین کا کلام ہے، لہذا میں مختصر عرض کر رہا ہوں کہ اگر اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق عطا فرمائے تو اللہ کے حضور اس رات پر طور پر عبادت کیجئے، اللہ رب العالمین سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیے۔ کتنی دیر